اٹھا کر رحمت مسکراتے ہوئے فرمایا آج میں بھی وہی کہوں گا آپ لوگوں کے بارے میں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے مجرم بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، کنویں میں ڈال کے چلے آئے تھے، آج بے فکر گھروں پر رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہ چلا آج چلا رہے تھے، مگن تھے کہ اے مر گیا وہ تو گیا، وہ تو سانپ سلینڈوں نے کھا لیا ہوگا، جب گرا اسی وقت سرور پھوٹ گیا ہوگا جو بچا ہوگا، لیکن خدا جسے رکھے اسے کون چکھے، اللہ کس کس راستے سے پہنچاتے ہیں، انہیں تخت سلطنت کے اوپر کنویں کے راستے سے پہنچانا تھا اللہ کو، تو پہلے کنویں میں بھجوایا کہ وہ مین گیٹ وہاں ہے، سمجھ گئے؟ کون سمجھ سکتا ہے اللہ کے رازوں کو، کس کس فعل کے اندر کیسے کیسے راز آدمی مصیبت سمجھ رہا ہے اپنے لیے، لیکن اس میں کتنی خیر آگے چل کے کتنی رفتیں برکتیں اللہ نے بھر رکھی ہیں ان پریشانیوں میں، بیماریوں میں، فلاں میں، تو اب کنویں کے اندر ڈال دیے تھے، لیکن اللہ نے جسے اجعلنی علی خزائن الارض، گھبرانے کی بات نہیں، آپ یہ ذمہ داری مجھے سونپو انشاءاللہ اس نظام کی، سمجھ گئے؟ کوئی ایک 7 سال میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، 7 سال تک انشاءاللہ، سمجھ گئے؟ قحط کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور مجھے سونپ دو اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے بتاؤ وزیر وہ بناؤ وزیر خزانہ، بس تقسیم کا نظام وزیر خزانہ بنا کے وہ چلایا 7 سال تک، ایک شخص بھی اتنی فراوانی، اس وقت فراوانی میں لوگ اس طرح سے نہیں رہتے تھے خوشحال جیسے اس 7 سالوں کے اندر۔ اب یہ سارے بھائی جو بھکاری بنے ہوئے ہیں، اب جا رہے غلہ لینے کے لیے، سمجھ گئے؟ غلہ لینے کے لیے سمجھ رہے بھی نہیں پتا وہ ہمارا وہی یوسف بھائی ہے، سمجھ گئے؟ جو آج وت منتری بنا ہوا ہے، وزیر خزانہ۔ تو ایک موقع پہ انہوں نے کہا تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، قالوا یا ایھا العزیز تصدق علینا، جی ہمیں بھی صدقہ دے دیجیے، اللہ صدقہ دینے والوں کو یوں کرتے ہیں بدلہ دیتے ہیں، دیتے رہے۔ ایک موقع کے اوپر جب یہ دوسری تیسری دفعہ لینے کے لیے گئے تو بس جب غور سے انہوں نے دیکھا، حضرت نے ایک بات کہی، جب غور سے دیکھا انہوں نے تو بس پہچان سی کچھ ہوئی نا، چونکہ آدمی کے چاہے کتنا بھی وہ وقت بدل جائے لیکن جب کچھ پہچان سے ہو جائے لگ رہا ہے ایسا، تو غور سے دیکھنے لگے، غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، شاید آپ یوسف ہیں؟ بس حضرت نے فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی بنیامین، وہ سگے بھائی تھے، وہ اس سے پہلے روک لیے گئے تھے، ہاں بس ایک دم یوں سنتے ہی فرشتے کوچ کر گئے، اپنی کرتوتیں یاد آ گئی۔ آج اگر کوئی اور ہوتا، یہ نبوت والا اخلاق نہ ہوتا، یہ دین کا مزاج نہ ہوتا اس دین کا، تو کھڑے کے کھڑے کھال کھینچواتا نہیں۔ دنیا کا تو یہی ہے، ایک تھوڑا سا پردھان بن جائے معمولی سا، بس پھر پردھان بنتے ہی ایک دم شیطانیت جو ہے کیسی ننگی ہو کے اور کیسے پنجوں میں دبا کے ٹرانسفارمر کو کار بنا کے رکھتی ہے، اور پھر بس اب کہتا ہے بس دیکھ لے، یاد کر لے، اب جا، سمجھ گئے؟ دے تو وہی ہے نا، سمجھ گئے؟ جی اب سکھاؤں گا سبق، ابے اب گولی، وہ گالی کا جواب گولی سے ملے گا، سمجھ گئے؟ اور اب بس مطلب کیا لوگ تھے، کیا یہ دین کا ایک مزاج، اللہ اس میں جتنا بڑھاتے چلے جاتے اتنی انکساری تواضع، اتنی جھکاؤ اس میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی دین کی عاجزی، ذلت اور اس کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بس بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ کہ جب اگر کوئی اور ہوتا تو یہ تو فرشتے کوچ کر گئے، زمین پیروں تلے سے نکل گئی ان کے، سمجھ گئے؟ کرتوت یاد آ گئی، سب گھبرا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا قد من اللہ علینا، میرے بھائی ہو، یہ میرا کوئی کمان نہیں جو آج میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے خدا کا احسان ہے، میں تو وہی تھا، اور لا تثریب علیکم اليوم، گھبراؤ مت، آج کوئی پکڑ نہیں، کوئی باس پرس نہیں، کوئی بات یاد نہیں دلائی جائے گی آپ لوگوں کو جو کیا ہوگا، یعنی جیسے بھولے ہوئے ہوں بالکل، نہیں گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کسی طرح کی کوئی باس پرس نہیں ہے، خدمت اللہ علینا۔ تو یہ ہوتا ہے دین کا مزاج۔ تو خیر مختصر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، جاؤ انتم الطلقاء، سب آزاد، تم انتم الطلقاء، سب آزاد۔ میں اتنا سننا تھا کیا کیا ان کی کیا کیا چل رہی ہوگی دل و دماغ میں، اب لگی تلوار، اب تلوار کا حکم ہوا، اب گردن دھڑا دھڑ کٹنی شروع ہوں گی، کیا کیا ان کے اس وقت بن رہے ہوں گے، کیا کیا انہیں نظر آ رہی ہوں گی، اسرائیل کس طرح سے نظر آ رہے ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا میاں اوپر کا سانس اوپر نیچے کا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہی وہ شخص ہے، یہی وہ شخص ہے، دنیا کا کوئی ظلم ہم نے نہیں چھوڑا یہاں. 500 میل دور بھی جا کر مدینہ چین سے نہیں بیٹھنے دیا، وہاں لشکر چلا کر کبھی عہد کبھی بدر کبھی خندق، سمجھ گئے جی. لیکن آج اس نے تو بات تک یاد تک بھی نہیں دلائی ہوگا، سمجھ گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اس کے ساتھ. سمجھ گئے ہاتھوں میں دانت کاٹ رہے ہیں، دانت جو ہاتھوں میں کاٹ رہے ہیں افسوس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی تھی چھوٹی جبل کویس، اس پر جا کر بیٹھ گئے. آپ لوگوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار زیادہ نصیب فرمائے، حضرت کو بھی اللہ بھی کئی بار جو ہے مقامات مقدس آگے پر پہنچنا آسان فرمائے. تو وہ اب پہاڑی میں بنی ہوئی ہے، بادشاہ کا وہ محل بنا ہوا ہے اس پہاڑی کے اوپر، تو وہاں بیٹھ گئے. آپ سارے کے سارے ملامت کر رہے اپنے نفس جو ہے، نفس کو تو ایسی شخصیت کہاں ملے گی، ایسی من والی شخص کہاں ملے گا، ایسا من کا خطہ کہاں ملے گا دنیا میں. اب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر الحمدللہ، دستے حق کے اوپر الحمدللہ بیعت کر رہے ہیں. اسلام تھی. انہیں بھی ہندا بھی آئی، جس نے کلیجہ چبایا تھا سید الشہداء، سگے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آنکھ ناک کاٹ کے اور کس طرح سے اس نے ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا. جب وہ آئی پردہ نازل ہو چکا تھا پہلے، وہ پردے میں تھی. اس نے جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے، حالانکہ کبھی ملاقات نہیں، کچھ نہیں، بات سنی نہیں تھی کبھی بھی، لیکن جب اس نے بولنا بولی وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے. ایک دم گھبرا گئی. یہ تو آپ کا معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کوئی دیکھ تھوڑا ہی رہے تھے کہ یہی تھا. سمجھیے جی، آپ نے فرمایا اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے. بس گھبرا گئی ایک دم. فوراً آپ نے کہی ہے، مطلب گھبراہٹ میں وہ نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے. وہ آ کر مشرف پہ اسلام ہوئی. سمجھیے ایک جو اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگے ابو جہل کے بیٹے، سب ابو جہل کے معوض کے، جنہوں نے کندھے پر جب بدر میں آئے تھے، وہ اپنے باپ کی طرف سے جب دیکھا کہ میرے باپ کے تلوار اس نے ماری ہے اور یہ گر گیا ہے، ابو جہل گھوڑے کے نیچے دب گیا ہے، تو ایک دم فوراً وہ بھی لپ کے اور انہیں حضرت معوض کے کندھے کے اوپر جو تلوار ماری، وہ ہاتھ کٹ گیا، لٹکا رہا. کیا عشق تھا، کیا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا لوگ تھے. بچے ایڈی اوپر اٹھا ایڈی کھڑی کر کے کہ مجھے نہ چھوڑا جائے، مجھے بھی جنگ میں لیا جائے. یعنی جب کہ پتا کہ ایک دم شہادت کا پیالہ پینا پڑے گا، ایک دم ہاتھ کہیں پیر کہیں، جسم کے چیت میں نکھر جائیں گے سمجھ گیا ہواؤں میں. لیکن جب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا، جب دیکھا یہ اعلاء کلمت اللہ میں مخل بن رہا، سمجھ گئے اس سے خلل پڑ رہا ہے، ہاتھ کو توڑ کے پیر کے نیچے دبا کے پھینک دیا. کیا لوگ تھے. آج تو ہمارے ذرا سا یہاں سے آ جائے اسی پر ہم لے کر اسی کا کہاں رہ جا سکتا ہے. تو خیر، تو اکرمہ، حضرت اکرمہ آج سب سے مقبول کامیاب، ان کی تفسیر سمجھی جاتی ہے. ابو جہل کے سگے بیٹے ہیں وہ، سمجھ گئے، جو اعلیٰ درجے کے مفسر قرآن اور ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق، ماشاء اللہ عاشق رسول. سمجھیے جی، وہ بھاگ گئے تھے جی، چھوڑ کر جو ہے، پتا تھا انہیں میں اس کا بیٹا ہوں، اس ملعون کا بیٹا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی، سب سے زیادہ. تو وہ بھاگ گئے تھے. ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، مشرف اسلام ہو گئی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میرا جو شوہر ہے وہ اکرمہ ہے، وہ ابو جہل کا بیٹا سگا، کیا اس کے لیے بھی معافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم یوم المرحمہ، معافی کا دن ہے آج. کوئی بھی ہو، مطلب یہ ہے. بس وہ جلدی سے گئی، بھاگی ہوئی، اور یہ چلے گئے تھے جدے ودے. کہیں جا کر دیکھا بالکل وہ بیٹھ کے، اور مطلب نکلنے والے تھے، جلنے والے تھے. آواز دی جی، وہ آئے واپس، اور بس انہوں نے کہا کہ آج تو مدینہ میں خون ہی خون ہوگا. ارے یہی تو بتانے آئی ہوں، دیکھو تو چل کے اس ذات اقدس کو، ذات رحمت کو چل کے تو دیکھو. کیا سمجھتے تھے ہم، لیکن آج وہ اندازہ تصور نہیں کر سکتی تھی. اور وہ کہنے لگا اچھا، یعنی یہ حال ہے مدینہ میں، معافیوں کا سلسلہ معاف کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر مختصر یہ کہ جب وہ آئی، سمجھ گئے، کہنے لگی میں امن لے کے آئی ہوں تمہارے لیے. کہنے مجھے سے کے لیے امن ہے وہاں، مجھے سے لیے معافی ہے. بس چلے اچھا، جب جب تو کہہ رہی ہے تو پیچھے پیچھے چل دیے. اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو ابھی تو وہی تھی، وہی مزاج تھا نا. تو اس نے کہا یا محمد، آپ، یہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا. وہ سچ کہتی ہے. تو مشرف بھائی سلام ہو گئے. تو اس نے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بس یہ ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے جہنم میں گرنے والوں کی کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو آپ جیسا رحمت کا مجسمہ سمجھ گئے اس کائنات میں نہیں آیا. تو اب یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے سلسلے میں کہ موت جو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین جب پتہ چلا انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے،
تو اب سب یہ کہ ہم کب کیا ہوگا، اب ہمارا زندہ رہ کے کیا ہوگا، اب ہم کیوں زندہ رہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دلوں کی طرف ہے کوئی ضرورت، تو اللہ کی طرف سے آیت اتری اور فرمایا وما محمد الا رسول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہمارے سب سے محبوب ہے، مقصود کائنات ہے، سمجھ گئے، لیکن خدا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بندے ہیں، سمجھ گئے جی۔ اور اس سے پہلے جتنے آئے سب اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، آپ کو بھی جانا ہے، سمجھ گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، سمجھ گئے، اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو پھر تم کیا فلاں پھر وہ لوٹ جاؤ گے، پھر تم مطلب یہ کفر میں چلے جاؤ گے۔ اور دیکھو جو ایسا کرے گا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، فلاں تو اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تو اس وقت اللہ نے نام اتار دیا تھا۔ تو اس واسطے بھائی یہاں تو جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اب یہ ہے کہ اصل گھر تو ہمارا آخرت اور خبر ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کبھی پیر پھیلا کے نہیں سوئے، حضرت پیر سکیڑ کے سوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بھائی یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، پیر پھیلانے کی جگہ تو خبر ہے۔ تو اس واسطے بس اب یہ ہے کہ بھائی جو یہاں سے جا چکے، رخصت ہو چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں اللہ ان سب کی قبور کو نور سے منور فرمائے، اور بھائی گھر والوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بھائی ہم جو ہے بس پتہ کچھ نہیں کون سی سانس آخری سانس، کون سی شام آخری شام ہو، وہ اللہ سے سمجھ گئے توبہ کر لے، توبہ کرنے اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والے، بہت انتظار میں، قسم خدا کی اللہ آج بھی ہم کو چاہتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں، کتنے بڑے گناہ گار ہیں، اور آج بھی اللہ جو ہے سمجھ گئے جی ہم کو چاہتے ہیں پروردگار، اور آج بھی اللہ سے زیادہ ہم سے پیار، وہ ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس واسطے بس حضرت تو ہے الحمدللہ بھائی اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے سے ہمیں سب کو قبول فرمائے۔ ایک بار آپ حضرات جو ہے بد توبہ کے ایک وہ استغفار کر لیجئے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی استغفر من اللہ كل ذنب من كل ذنب واتوب الیہ، واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تھوڑا ایک تجدید کر لی جائے، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان مجمل ہے، ایک بار اس کے کلمات دوہرا لیے جائیں، اللہ ایمان کامل ہم سب کو نصیب فرما دے، اور پختگی اللہ تعالیٰ خوب نصیب فرما دے۔ آمنت باللہ، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ یوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ کے لیے مزید ہدایت استقامت نصیب فرما دے۔ آمین۔ اور یہ ہے کہ حضرت کا حکم بھی ہے، اور یہ